بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے تاکہ ایک مختصر انداز میں لیکن جامع انداز میں ہم سیرت النبی کو پڑھ بھی سکیں، سن بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں بھی اس میں جو ہے وہ مدد مل سکے گی۔ تو اس دوران ہم صرف اہم واقعات جو سال بہ سال ہوئے ہیں، کس سال میں کون کون سے واقعات ہوئے ہیں تو ان کا ذکر کریں۔ سن 571 بمطابق عام الفیل 9 ربیع الاول 20 اپریل بروز پیر فجر سے کچھ دیر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ابو طالب کے گھر میں ہوتی ہے۔ یہ نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ آپ کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب کی 24 سال کی عمر میں وفات ہو گئی تھی اور ان کی تدفین آپ کے ننیال یعنی مدینہ منورہ میں تھی۔ جب ان کی وفات ہوتی ہے آپ کے والد کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اس وقت 2 ماہ ہوئے امید سے تھی۔ اسی سال یمن کے گورنر ابرہہ حبشی کا بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر حملہ آور ہونا اور ذلت امیز رسوائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 2 سال ہی تھی تو عرب کے دستور کے مطابق بہترین جسمانی نشوونما اور خالص ٹھوس عربی زبان کی تعلیم کے لیے قبیلہ بنو بکر میں سعدیہ حلیمہ کی آغوش محبت میں بھیج دیا گیا اور 36 قبل از نبوت میں واقعہ شق صدر پیش آیا جس میں سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا اور اس سے شیطانی لوتھڑے کا حصہ الگ کر کے دل کو آب زمزم سے دھو کر سینہ مبارک دوبارہ سی دیا گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں آ گئے۔ 34 قبل از نبوت یعنی جب آپ 6 سال کے تھے تو والد گرامی کی قبر کی زیارت کے لیے دادا خادمہ اور والدہ کی میت میں سفر مدینہ کیا۔ دادا کے ننہال بنو نجار کی شاخ بنو عدی کے ہاں قیام اور واپسی پر مقام ابوا میں والدہ ماجدہ کی وفات ہو گئی۔ والدہ کی تدفین کے بعد سوگوار قافلے کی مکہ مکرمہ میں واپسی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ایمن کے سایہ عاطفت میں شفیق دادا سردار عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ 32 قبل از نبوت یعنی 579 میں دادا سردار عبد المطلب کی 82 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ انہوں نے آپ کی کفالت کے لیے ابو طالب کو وصیت کی۔ مہربان چچا سردار ابو طالب کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 42 سال تک رہے۔ 28 قبل از نبوت یعنی 583 عیسوی میں 12 برس 2 مہینے 10 دن کی عمر میں چچا ابو طالب کے ہمراہ بصرہ یعنی شام کا تجارتی سفر کیا۔ وہیں راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ بحیرہ کی میزبانی میں اس نے علامات نبوت سے پہچان لیا اور پھر مکہ واپسی کا مشورہ دیا۔ 20 قبل از نبوت میں قریش اور حوازن کے درمیان جنگ فجار میں چچاؤں کے ساتھ شرکت کی۔ حرم اور حرمت والے مہینے دونوں کی حرمت پامال ہونے کی وجہ سے اسے جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ مظلوموں کی مدد کے لیے حلف فضول کے تاریخی معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ یہ معاہدہ حلف الفضول اس لیے کہلایا کہ اس معاہدے میں شریک 3 سرداروں کے نام میں فضل نام مشترک تھا۔ 15 قبل از نبوت یعنی 595 عیسوی میں آپ سیدہ ختیجہ کا سامان تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی امانت و دیانت دیکھ کر سیدہ خدیجہ کی آپ کو شادی کے لیے پیشکش اور ام المومنین سیدہ ختیجہ سے بابرکت نکاح ہوا۔ بوقت نکاح سیدہ کی عمر 40 سال تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ اور 5 قبل از نبوت یعنی 605 میں خانہ کعبہ کی خستہ حالی کے پیش نظر قریش کا بیت اللہ کی تعمیر نو کا فیصلہ اور صرف حلال کمائی صرف کرنے کا عزم۔ حجر اسود کی تنصیب پر قبائل میں باہمی پھوٹ اور تنازع پیدا ہو گیا۔
ابو امیہ مخزومی کی تجویز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور حکم تقرر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن تدبیر سے تنازع کے فتنے کا خاتمہ ہوا۔ حلال کمائی کی قلت کی وجہ سے قریش نے کعبہ کے شمالی رخ سے تقریباً 6 ہاتھ اور ایک بالشت جگہ بلا تعمیر چھوڑ دی۔ تعمیر کے بغیر چھوڑا ہوا یہ حصہ حتیم اور حجر کہلاتا ہے۔ 2 قبل از نبوت 608 عیسوی یعنی جب آپ 38 برس کے ہو گئے، یعنی 40 برس کے قریب عمر میں تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ ستو اور پانی لے کر غار ہرا میں تشریف لے جاتے۔ یہ چھوٹا سا غار جو 4 گز لمبا اور 1.25 گز چوڑا ہے، رمضان بھر غار ہرا میں قیام فرماتے، راہ گزرتے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، عبادت الہی اور مشاہدہ قدرت پر غور و فکر کرتے۔ علامات نبوت کا ظہور ہونا شروع ہوا، طبیعت میں بتوں سے شدید نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی، سچے اور اچھے خوابوں کی آمد، اور پھر صبح روشن کی طرح ان کا وقوع پذیر ہونا اور ساتھ ہی پتھروں کا سلام کرنا بھی یہ نشانیاں شروع ہوئیں۔ پھر 1 نبوی یعنی 610 عیسوی میں آغاز وحی 17 رمضان المبارک بمطابق 10 اگست، دوسری روایت کے مطابق لیلۃ القدر میں، عمر بحساب قمری 40 برس 6 ماہ 8 دن اور شمسی 39 سال 3 ماہ 8 دن تھی۔ اولین مسلمانوں میں خدیجہ، ابوبکر صدیق، علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم، یہ لوگ اولین مسلمانوں میں شمار ہیں۔ اس طرح سے نبوت کا اعلان ہوتا ہے اور باقاعدہ وحی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 3 نبوی یعنی 613 عیسوی میں دعوت صدیقی کے نتیجے میں عثمان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ارقم بن ابو ارقم، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور سہیل بن سنان کا قبول اسلام ہوتا ہے۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا اور پھر تیز رفتاری سے وحی کا تسلسل اور خفیہ دعوت کے مرحلے کا اختتام ہوتا ہے۔ 4 نبوی 614 عیسوی میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ یعنی پس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کا نزول ہوتا ہے اور پھر اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی دعوت کی زبردست مخالفت کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ 5 نبوی 615 عیسوی میں مسلمانوں کے قریش کے بدترین مظالم ہوتے ہیں اور دار ارقم کی ابتدا ہوتی ہے اور سیدنا عثمان اور ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 12 افراد اور 4 عورتوں کی حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوتی ہے۔ پہلی ہجرت میں شریک بعض افراد سمیت 83 مردوں اور 18 عورتوں کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوتی ہے۔ نبوت کا چھٹا سال یعنی 6 نبوی 616 عیسوی، قریش کو مسلمانوں کا اس طرح سے نکل جانا بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو مہاجرین کی واپسی کے لیے سفیران قریش عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیع کی دربار نجاشی میں حاضری، وہ وہاں جا کر مہاجرین کی واپسی کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی سفارتکاری ناکام ہو جاتی ہے۔ اسی سال حمزہ بن عبد المطلب اسلام قبول کرتے ہیں اور ان کے 3 دن بعد عمر بن خطاب کا 26 سال کی عمر میں قبول اسلام۔ 7 نبوی یکم محرم، بنو ہاشم اور بنو مطلب کی شعب ابی طالب میں مظلومانہ محصوری کا آغاز ہوتا ہے اور قریش مکہ کی طرف سے 3 سالہ بدترین بائیکاٹ۔ اس محصوری کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان ایام حج میں باہر نکلتے اور لوگوں کو دعوت اسلام پیش کرتے۔ محصوری کے تیسرے سال یعنی 10 نبوی 619 میں قریش کے سمجھدار لوگوں نے بائیکاٹ کی مخالفت کی اور محاصرے کا خاتمہ ہوا۔ 10 نبوی کو ہی ماہ رجب میں آپ کے چچا اور سب سے بڑے حمایتی سردار ابو طالب کی وفات ہوتی ہے اور اسی سال ماہ رمضان میں 65 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کی وفات کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن
یعنی غم کے سال سے یاد کیا جاتا ہے۔ ماہ شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا بنت زمع سے نکاح ہوتا ہے۔ بوقت نکاح سیدہ کی عمر 55 سال تھی۔ ماہ شوال میں ہی اذیت ناک سفر طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ سیدنا طفیل دوسی اور ابو ذر غفاری کا قبول اسلام بھی اسی سال ہوا اور اسی سال مکہ سے باہر دعوت کا آغاز ہوا۔ 10 نبوی میں ہی واقعہ اسراء و معراج ہوئی اور 5 نمازوں کی فرضیت بھی اسی سال ہوئی۔ نبوت کے 11ویں سال یعنی 620 عیسوی شوال میں ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوتا ہے۔ بوقت نکاح ان کی عمر 6 سال تھی۔ یہ نکاح اسلام کی سادگی کی حقیقی تصویر تھا۔ یہ یاد رہے کہ سیدہ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد کنواری بیوی تھی۔ ایام حج میں رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر اور علی کے ہمراہ حج کے لیے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دی جاتی ہے۔ یثرب کے قبیلہ خزرج کے 6 افراد کا قبول اسلام ہوتا ہے۔ 12 نبوی یعنی 621 عیسوی ذی الحجہ کے مہینے میں بیعت عقبہ اولیٰ میں انصار کے 12 افراد کی شمولیت، 5 لوگ پہلے والے اور 7 لوگ نئے تھے۔ ان 7 میں سے 5 کا تعلق خزرج سے اور 2 کا تعلق بنو اوس سے تھا۔ اس بیعت کی اہم دفعات یہ تھیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور کسی نیک کام میں نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ میں بطور معلم و داعی اسلام کی تعیناتی ہوتی ہے۔ 13 نبوی 622 میں سیدنا مصعب بن عمیر کی زبردست کامیابی سے سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر کا یکے بعد دیگرے قبول اسلام ہوتا ہے۔ سرداروں کے قبول اسلام کی بدولت ساری قوم حلقہ بغوش اسلام ہو گئی۔ سرزمین مدینہ پر سب سے پہلے سیدنا اسد بن زرارہ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ ذی الحجہ میں بیعت ثانیہ ہوتی ہے جس میں 83 مرد اور 2 عورتوں کی شرکت تھی۔ انہی میں سے 12 نقیب یعنی امیر مقرر کیے گئے، 9 بنو خزرج اور 3 بنو اوس میں سے تھے۔ یہیں سے ہجرت مدینہ کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ پہلی ہجری 622 عیسوی سفر میں دارالندوہ میں قریش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی خوفناک منصوبہ بندی ہوتی ہے اور پھر 27 سفر کو 12 اور 13 ستمبر کی رات کی تاریکی میں ابو بکر صدیق کے ہمراہ سفر ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ سفر ہجرت میں انعام کی لالچ میں ورقہ بن مالک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے ناکام تعاقب۔ 8 ربیع الاول 23 ستمبر بروز پیر کو قباء آمد ہوتی ہے۔ 4 روز قیام اور اسلام کی پہلی مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول 24 ستمبر جمعۃ المبارک کو مدینہ منورہ آمد، بنو نجار کے محلے میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں عارضی رہائش اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے۔ مہاجرین و انصار میں مواخات یعنی بھائی چارے کا قیام کیا جاتا ہے۔ یہود سے معاہدہ ہوتا ہے۔ قریشی، یثربی، ان کے متبعین و ملحقین اور اہل اسلام کے درمیان باہمی تعاون کا عہد و پیما ہوتا ہے۔ یہودی عالم عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام ہوتا ہے۔ شوال میں سیدہ عائشہ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے۔ ام المومنین سیدہ سودا کی ہجرت مدینہ۔ رمضان میں سیدنا حمزہ کی قیادت میں ایک فوجی دستے کی ساحل سمندر کی جانب پیش قدمی ہوتی ہے۔ 2 ہجری 623 عیسوی میں جہاد کی اجازت کے بعد مختلف غزوات پیش آتے ہیں۔ مدینے میں مہاجرین کے ہاں پہلے بچے سیدنا عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوتی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی کا قبول اسلام اور شعبان کے مہینے میں اذان کی ابتدا، تحویل قبلہ اور فرضیت جہاد ہوتی ہے۔ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر ہوتا ہے جس میں مال غنیمت کی تقسیم کے لیے سورہ انفال کا نزول، روزے، زکوٰۃ اور فطرانہ کی فرضیت، نماز عید کی مشروعیت، گستاخ رسول اسماء بنت مروان قتل ہوتی ہیں۔ شوال کے مہینے میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ رقیہ زوجہ عثمان کی وفات ہوتی ہے۔ یہود بنو قینقاع کی مدینہ طیبہ سے جلا وطنی ہوتی ہے۔
ذوالحجہ کے مہینے میں غزوہ سویق پیش آیا، اور 2 ہجری میں ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے۔ 3 ہجری 623-624 عیسوی میں مختلف غزوات ہوتے ہیں، اور سیدنا محمد بن مسلمہ ان کے رفقا نے یہودی سردار کعب بن اشرف کو قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین حفصہ بنت عمر بن خطاب سے نکاح ہوتا ہے۔ بوقت نکاح سیدہ کی عمر 19 سال تھی۔ اسی سال وراثت کے احکام کا نزول ہوتا ہے۔ غزوہ احد ہوتا ہے جس میں سیدنا حمزہ، عمر بن جموع، انس بن نضر اور سعد بن ربیع سمیت 70 صحابہ کی المناک شہادت ہوتی ہے۔ پھر غزوہ حمر الاسد پیش آیا، اور 3 ہجری میں ہی سیدہ ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے، اور اسی سال سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ 4 ہجری بمطابق 625 عیسوی سفر کے مہینے میں رجی اور بیر معونہ کے دلخراش اور المناک حادثات پیش آئے، جن میں دھوکے سے 80 قرہ صحابہ شہید کیے گئے۔ سیدنا عمر بن امیہ زمری کی ابو سفیان کے قتل کے لیے روانگی ہوتی ہے۔ ربیع الاول میں یہود بنو نذیر کی جلا وطنی عمل میں آئی، شراب نوشی اور قمار بازی کی حرمت نازل ہوئی، اور غزوہ ذات الرقاع پیش آیا۔ شعبان میں زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوتا ہے۔ بوقت نکاح سیدہ کی عمر 30 سال تھی، اور 2 ماہ بعد ان کی وفات ہو گئی۔ شوال کے مہینے میں سیدہ ام سلمہ سے نکاح ہوتا ہے۔ بوقت نکاح سیدہ کی عمر 29 سال تھی۔ سیدنا حسین بن علی کی ولادت ہوتی ہے، اور سیدنا زید بن حارث کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی سال سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ بن عثمان کی وفات ہوتی ہے۔ 5 ہجری 626 عیسوی میں ام المومنین زینب بنت جہش سے آسمانی نکاح ہوتا ہے۔ بوقت نکاح سیدہ کی عمر 36 سال تھی۔ ربیع الاول میں غزوہ دومۃ الجندل ہوا، اور بیر روما یعنی روما کا کنواں خرید کر وقف کیا گیا۔ شوال میں خندق کی کھدائی اور غزوہ خندق ہوتا ہے۔ سیدنا جابر کی طرف سے خندق کھودنے والے لشکر کی ضیافت کی جاتی ہے۔ ذیقعد میں یہودی قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ۔ سیدنا سعد بن معاذ کے فیصلے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح بنو قریظہ کے 600 یا 700 جنگجوؤں کا قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد سیدنا سعد بن معاذ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اسی سال دشمن اسلام امیہ بن ابو سلط اور سلام بن ابو حقیق کا قتل ہوتا ہے۔ سیدنا علی کی فدق میں جنگی کارروائی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیینہ بن حسن فزاری سے معاہدہ ہوتا ہے۔ اسی سال حج کی فرضیت ہوتی ہے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ 9 ہجری میں ہوئی۔ پردے کا احکامات نازل ہوتے ہیں۔ رسم تنبیت یعنی لے پالک بنانے کی رسم کا خاتمہ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 6 ہجری بمطابق 628 عیسوی شعبان کے مہینے میں سیدہ جویریہ بنت حارث سے نکاح ہوتا ہے۔ بوقت نکاح سیدہ کی عمر 20 سال تھی۔ اسی سال واقعہ افق پیش آیا۔ ذیقعد میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا انعقاد ہوتا ہے، اور سورہ فتح کا نزول ہوتا ہے۔ سیدنا ثمامہ بن اسال کا قبول اسلام ہوتا ہے، اور قریش سے معاشی و اقتصادی تعلقات کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسی سال شراب کی حرمت نازل ہوتی ہے۔ مسلمانوں اور مشرکوں کے باہمی نکاح کی حرمت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور سیدنا قرظ بن جابر کی قیادت میں عرینہ کے خلاف لشکر کشی کی جاتی ہے۔ نماز خوف و استسقاء کی مشروعیت بھی اسی ماہ ہوتی ہے۔ 7 ہجری 628-629 عیسوی محرم میں غزوہ خیبر ہوتا ہے، جس میں 200 گھڑ سواروں سمیت 1400 مجاہدین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کی جانب روانگی اور فتح ہوتی ہے۔ سیدہ صفیہ سے نکاح ہوتا ہے۔ سیدنا جعفر اور دیگر صحابہ اکرام کی حبشہ سے واپسی۔ مسجد نبوی کی توسیع کی جاتی ہے۔ ام المومنین حبیبہ بنت ابو سفیان سے نکاح ہوتا ہے۔ سیدنا عمر کے لشکر کی تربہ کی جانب
پیش قدمی ہوتی ہے اور مختلف بادشاہوں کی طرف خطوط کی روانگی ہوتی ہے۔ ذکر میں عمرہ قضا کی ادائیگی اور 3 دن مکہ میں قیام کیا جاتا ہے۔ عمرہ قضا کے بعد سیدنا میمونہ بنت حارث ہلالیہ سے نکاح ہوتا ہے۔ 8 ہجری 630 عیسوی بہت اہمیت کا سال ہے۔ اسی سال خالد بن ولید اور عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ غزوہ موطا ہوتی ہے جس میں سیدنا زید، جعفر اور عبداللہ بن رواح کی شہادت ہوتی ہے۔ جمادی الثانی میں سریہ ذات السلاسل پیش آتا ہے اور سیدنا ابو سفیان بن حرب کا قبول اسلام ہوتا ہے۔ 17 رمضان المبارک میں فتح مکہ مکرمہ ہوتی ہے۔ کعبہ اور گرد و نواح میں بتوں کا انہدام کیا جاتا ہے اور سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پرملال بھی اسی سال ہوتی ہے۔ شراب و مردار کی خرید و فروخت اور بت فروشی پر مکمل پابندی عائد کی جاتی ہے۔ شرعی حدود میں سفارش کی ممانعت اور سورہ نصر کا نزول ہوتا ہے۔ نکاح متع ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا جاتا ہے۔ شوال کے مہینے میں غزوہ حنین و طائف پیش آئے۔ سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی اور اکرمہ کا قبول اسلام ہوتا ہے۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم کی ولادت ہوتی ہے۔ 9 ہجری میں مشہور شاعر کعب بن زبیر اور عدی بن حاتم اسلام قبول کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک ہوتا ہے اور سورہ توبہ کا نزول اور حج کی فرضیت۔ مسجد زرار کا انہدام ہوتا ہے۔ اہل ثقیف کا قبول اسلام۔ حمیر یعنی یمن کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے جاتے ہیں۔ غامدیہ عورت کی سنگساری ہوتی ہے۔ عام الوفود یعنی 70 سے زیادہ وفود کی دربار رسالت مآب میں آمد ہوتی ہے۔ رجب میں شاہ حبشہ نجاشی کی وفات ہوتی ہے۔ شعبان میں سیدہ ام کلثوم زوجہ عثمان کی وفات پرملال ہوتی ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی ہلاکت بھی اسی سال ہوئی۔ سیدنا ابو بکر کی امارت میں حج کی ادائیگی کی جاتی ہے 9 ہجری میں۔ ہجرت کے 10ویں سال یعنی 10 ہجری 631-632 عیسوی میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری معاذ بن جبل کی یمن میں تعیناتی کی جاتی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید کی نجران کے بنو حارث کے جانب مہم جوئی۔ اہل یمن سے خمس کی وصولی کے لیے سیدنا علی کی یمن روانگی ہوتی ہے۔ اسی سال جگر گوشہ رسول سیدنا ابراہیم کی وفات ہوتی ہے۔ امین امت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی اہل نجران کی جانب روانگی۔ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب اور اسود انسی کا ظہور اور ان کی طرف سے شراب و زنا کی حلت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ میں تقریباً 1,20,000 صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور خطبہ حجۃ الوداع کا مثالی خطبہ دیتے ہیں۔ والی یمن بازان کی وفات ہوتی ہے۔ گھروں میں داخلے کے آداب سے متعلق آیات کا نزول بھی 10 ہجری میں ہی ہوتا ہے۔ 11 نوی 632 میں وفد نخع کی آمد ہوتی ہے۔ سیدنا اسامہ کے لشکر کی اہل ابنا کی طرف روانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائے احد اور اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ مسلمہ کذاب کے 2 قاصد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یمن میں جھوٹے نبی اسود انسی کا قتل کیا جاتا ہے۔ نبوت کی جھوٹی دعوے دار خاتون سجا اور طلحہ بن خویلد کے فتنے کا ظہور ہوتا ہے۔ سفر کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرگوشی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ خواتین جنت کی سردار ہوں گی، اور صحابہ اکرام کا سقیفہ بنو سعدہ میں اجتماع اور سیدنا ابو بکر کا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے انتخاب ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر 63 برس کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پرملال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور لاکھوں ہزاروں لوگوں کو اور جان نثاروں کو سوگوار چھوڑتے ہیں۔ 13 ربیع الاول کو تجہیز و تکفین اور 14 ربیع الاول کو حجرہ عائشہ میں تدفین ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین واللہ اعلم بالصواب۔